خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome back to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats, one with Amla members from Germany and the other with a delegation from France. We begin with Saturday's mulaqat, where Hazrat Khalifatul Masih Ayyadullah Ta'ala bin-Nasrihil Aziz graciously met with the national Amla members from Jamaat Ahmadiyya, Germany. Last Saturday, National Amla of Jamaat Ahmadiyya Germany had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadullah Ta'ala bin-Nasrihil Aziz. The Amla members had travelled especially for the mulaqat, which took place in the MTA studios in Islamabad, UK. The mulaqat began with a silent prayer. During the mulaqat, Amla members had the opportunity to introduce themselves and their departments. Hazrat Khalifatul Masih guided the Amla members in relation to their responsibilities. اصل چیز وہ ہے جو میں نے شورا میں نمائندگان کو کہی تھی، عہدیداران کو کہی تھی، کام تو کر لیتے ہیں جی کہ ہر کام کو اپنے اوپر کریڈٹ نہیں لینا، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے، بالکل اور روزانہ ہر عہدیدار جو ہے وہ رات کو سوتے ہوئے جائزہ لے کہ واقعی میں نے جو کام کیے ہیں اور جو کام کرنا چاہتا ہوں اور جو میری سوچ تھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق تھی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھی یا صرف دکھاوے کے لیے تھی۔ اس کا ذکر میں نے اس میں بھی کیا تھا۔ یہ روزانہ کا جائزہ لیں گے تب پتہ لگے گا کہ ہم کتنا کام اپنے پرفارمنس ظاہر کرنے کے لیے کر رہے ہیں اور کتنے کام اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ جو پرفارمنس ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ بہت سارے ہیں عہدیداران بھی مجھے پتہ ہے جو مثلاً میں نے دعاؤں کی تحریک کی تھی اس کو مکمل طور پہ عمل نہیں کرتے۔ مجھے بتائیں کتنے ہیں جو سارے باقاعدہ روزانہ دروشی بھی پڑھ رہے ہیں جتنا میں نے کہا تھا، اور استغفار بھی کر رہے ہیں، رب کل شیء خاتمہ کا بھی پڑھ رہے ہیں، ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ کو سارے کر رہے ہیں باقاعدہ، بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہی چیز آپ نے اپنے اپنے شعبے کے لحاظ سے جو آپ کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ماتحت ہیں یا کارکنان ہیں یا متعلقہ سیکٹریان ہیں مختلف جماعتوں میں، ان کو بھی کہنا ہے کہ وہ بھی اسی سوچ کے ساتھ کام کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے جو ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جی باقی تحریک جدید کے پیسے بھی آ جائیں گے، چندہ عام کے پیسے بھی آ جائیں گے، سیکٹری مال کے خرچے بھی پورے ہوتے رہیں گے، امیر صاحب کی پریشانیاں بھی دور ہوتی رہیں گی، وہ تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں، وہ اوپر نیچے اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جی لیکن اصل چیز یہی ہے کہ وفا ہو اور عاجزی ہو، یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہر ایک کو یاد رکھنی چاہیے۔ Whilst speaking to the Secretary of Tarbiyat of New Ahmadis, Hazrat Khalifatul Masih gave guidance about the importance of the role. کام جو ہے نوآبائین کی تربیت کا وہ آسان کام نہیں ہے۔ نئے آنے والے ہیں، خود بھی انہوں نے بیعت کر کے آئے ہوں گے، ان کو پتہ ہے ان کو بہت سارے مسائل کو سیکھنا پڑا، بہت ساری باتوں کو سیکھنا پڑا۔ نوآبائین ایسے ہیں جو مختلف طبقوں کے ہیں، کوئی جرمن ہیں، کوئی عرب ہیں، کوئی بوزنین ہیں، پاکستانی ہوں گے، بعض افغانی بھی ہیں، ترک ہیں، جرمنی کے مختلف قوموں کے لحاظ سے۔ ان کے لیے پلان ایسا بنائے کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کی تربیت بھی ہو سکے، لیکن جو جماعتی روایات ہیں، اسلامی تعلیم ہے، اس کو بہرحال سامنے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک کمپریہنسو پروگرام بنائیں اور اس کے مطابق کام کریں۔ ایک پوری لسٹ بنائیں پہلے، کون کون سے نوآبائین ہیں پچھلے 3 سال میں، اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو واقعی جماعت کی خاطر بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئے،
کتنے ایسے ہیں جو صرف رشتوں کی وجہ سے جماعت میں شامل ہوئے، کتنے ایسے ہیں جو مذہب کے کچھ سود بود رکھتے ہیں، پہلے علم تھا، کتنے ایسے ہیں جن کو نئے سرے سے تمام مذہبی باتیں بتانی ہوں گی، سمجھانا ہوگا، دکھانا ہوگا. تو یہ چیزیں بڑا ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو آپ نے کرنا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ پلاننگ کرنی ہوگی. امیر صاحب سے مشورہ کر لیں، سیکٹری تربیت سے بھی مشورہ کر لیں، مشنری انچارج سے بھی مشورہ کر لیں اور پھر ایک پروگرام بنائیں. ٹھیک. انشاءاللہ حضور جزاک اللہ. السلام علیکم حضور. سیکٹری سمیع بصری. سیکٹری سمیع بصری بھی ہے اور مشنری بھی ہو. جی بالکل حضور. اور مشنری صاحب کا بھی کام یہ ہے کہ علاوہ اپنے شعبے کے کام کے اپنا نمونہ ویسے بھی دکھائیں. جی سیکٹری بھی شک بن جاؤ، لیکن آپ مربی بھی ہیں، جی بالکل حضور. اور مربی کی طرف لوگوں کی نظر ہوتی ہے، جی صرف آپ سیکٹری نہیں ہیں. اس لیے اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھیں اور لوگوں کے لیے نمونہ قائم کریں. آپ کی نمازیں، آپ کے نوافل، آپ کی دعائیں، آپ کا رہن سہن، آپ کا اخلاق، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا بول چال، بالکل وہ لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہونا چاہیے. بالکل حضور. ٹھیک ہے. اور سمیع بصری تو ویسے بھی بعض دفعہ سامنے آنا جانا پڑتا ہے کیمرے کے، اس میں تو بہت زیادہ ضرورت ہے. جی ٹھیک ہے. جی حضور. السلام علیکم پیارے حضور. منصور احمد، ایڈیشنل سیکرٹری مال برائے احمد. تو اس کے لیے جو سیکرٹریان مال ہیں متعلقہ جماعتوں کے، ان سے رابطہ کریں، لوگوں سے رابطہ کریں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، مخیر لوگ ہیں، چندہ شرح سے نہیں دیتے، ان کو اس طرف مائل کریں، قائل کریں کہ چندہ صحیح طرح دیا کریں انکم کے حساب سے. غریب آدمی تو عموماً دے ہی دیتا ہے. اور ان کو بھی یہ کوشش یہ کریں کہ غلط بیانی نہ کریں. وہ لوگ اگر ان کے حالات ایسے نہیں ہیں اور چندے سے چھوٹ لینی ہے یا کم شرح سے لینا ہے تو لکھ کے باقاعدہ دیا کریں. لیکن ایک تربیت کا کام بھی ساتھ ساتھ کرنے والا انکم میں، اور یہ مربیان سے اور سیکٹریان تربیت سے مدد لیں اس کے بارے میں، متعلقہ جماعتوں سے بھی. جی حضور انشاءاللہ. اور پھر بجٹ بنائیں. اگر تربیت صحیح ہو جائے تو آپ کے کام میں آسانی پیدا ہو جائے گی. اس لیے اپنی ایک ٹیم بنانی پڑے گی آپ کو. علاوہ انسپیکٹران کے جو توجہ دلائیں، مربیان سے بھی مدد لیں، وہ بھی توجہ دلائیں. بعض دفعہ بعض لوگوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے مربیان اس لیے توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ جماعت کے پیڈ ملازم ہیں. یہ ایک جو کانسیپٹ ہے اس کو ختم کریں ذہنوں سے لوگوں کے. اس میں مشنری انچارج کا بھی کام ہے، سیکٹری تربیت کا بھی کام ہے، اس طرف بھی توجہ دینی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اور جو دینا ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے، تزکیہ اعمال کے لیے دینا ہے. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا. تو یہ چیزیں پیدا کریں، لوگوں میں ایک صحیح روح پیدا کر دیں مالی قربانی کی. تو پھر وہ ٹھیک ہے، مہنگائی کے بعد بھی باوجود بھی کرتے رہیں گے. یہاں مہنگائی ہے، حالات خراب ہیں، لیکن پاکستان جیسے، ہندوستان جیسے، افریقہ جیسے تو نہیں ہے. لیکن وہاں لوگ دیتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں. تو یہاں تو بہت اچھے حالات میں ہیں اس کے مقابلے میں. During the meeting, whilst addressing the newly appointed missionary in charge, Hazrat Amir al-Mu'mineen gave guidance about his responsibilities. نیا جو کام ہے اس کو نئے سرے سے پلان کریں. مربیان کس پر کیا کیا کام کرنے ہیں، ان سے آپ نے تبلیغ کا کام لینا ہے، کس طرح ان سے تربیت کا کام لینا ہے، کس طرح ان سے باقی شعبوں میں مدد کرنے کے لیے کام لینا ہے، اور میٹنگز میں ان کو کیا سپرد کرنا ہے، کیا ان کو ٹارگٹ دینے ہیں، اور ٹارگٹ جو دیے ہوئے ہیں ان کو باقاعدہ جائزہ ہر مہینے کہ کیا کیا انہوں نے کام کیے، کنہوں نے اپنے ٹارگٹ مطابق کام کیا، کنہوں نے نہیں کیا، جہاں کمیاں بیش ہیں وہ کیوں ہیں. دوسرے جو ایفیشینٹ مربیان ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کا جائزہ آپس میں شیئر کریں، ایک دوسرے سے میٹنگ میں، ہر مہینے کی میٹنگ میں شیئر کریں کہ کیا کیا کام انہوں نے کیے ایسے جو دوسروں نے نہیں کیے، تو اس سے فائدہ اٹھا سکیں وہ. اور ایک ایسا خود مربیان کے میں بھی اعتماد پیدا کریں اور ان کو ذمہ داری کا احساس بھی دلوائیں. ٹھیک ہے. جی
Hazrat Khalifatul Masih also spoke to the National Secretary Amur Amma about the importance of bringing about reconciliation between Ahmadi Muslims. अपने अंदर एक ऐसा शोबा कायम करें जो सुलह सफाई कराने वाला भी हो. जी जी ठीक है. ठीक है जी. जब कज़ा में चला जाता है वहाँ तो आप दखल नहीं दे सकते. नहीं जी. लेकिन कज़ा से पहले सुलह सफाई की कोशिश कर सकते हैं. इस्लाह और शाद जितना कर सकता है, मिशनरी इंचार्ज जितना कर सकते हैं और बयान कर सकते हैं, तरबियत का शोबा जितना करता है उतना उमरामा का शोबा भी जो मामलात आते हैं कोशिश कर सकता है कि किस तरह आपस में सुलह सफाई हो जाए. अस्सलाम वालेकुम. ताहिर अहमद, मुरब्बी सिलसिला, सेक्रेटरी तरबियत. तरबियत का शोबा को इतना फ़ाल कर दें कि अमूरमा, माल और दूसरे शोबे जो है उसके मददगार बन जाएं आप. जी इंशाअल्लाह ताला. मुतल्लिका जमातों के साथ सेक्रेटरियान के तरबियत के साथ भी मीटिंग किया करें. जी उनको बताएं सेक्रेटरी तरबियत का ये भी काम है और मुरमा का भी और मिशनरी इंचार्ज का भी, जिस तरह से सेक्रेटरी माल का भी, कि जो लोग हैं जमात के अफराद मुख्तलिफ़ जमातों में उनसे भी ज़ाती रब्ता होना चाहिए. जी अगर आप 50% ज़ाती रब्ता कर लें तो बहुत सारे मसाइल आपके हल हो जाएँ. ठीक है. जी इंशाअल्लाह. ज़ाती रब्ते होने चाहिए, सिर्फ दफ्तरियत में न रहें. सैयद साइकिन का निज़ाम बनाया है इस साल. शूरा का भी फ़ैसला था. 70% जमातों में साइकिन बन गए हैं. बाज़ जमातों से तो बहुत अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है. नमाज़ों की हाज़िरी भी बड़ी है. जहाँ रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं जी वहाँ सेक्रेटरी तरबियत का काम है खुद जाए जी ठीक. और वहाँ जाके जायज़ा ले उस जमात में जी ठीक है. एक वाकई है कि नहीं, तो इसका जायज़ा लेना चाहिए आपको. जी ज़रूर इंशाअल्लाह ताला. हैं जी जाके देखें. इसी तरह मिशनरी इंचार्ज का भी काम है. मुरब्बियान के जो रिपोर्टें आती हैं या देखते हैं तो उनको खुद जाके एक दफ़ा जायज़ा लें, हर जमात में जाएं. ठीक है. ठीक है. आगे कुदरतुल्लाह, सेक्रेटरी तालीमुल कुरान वक्फ़े आर्ज़ी. फिर कितने वक्फ़े आर्ज़ी करवाए हैं आपने? इस साल 700 के करीब हुए हैं. टारगेट 1000 का है 30 जून तक. लोगों में जाएं, तरबियत करें. सेक्रेटरियान मुतल्लिका सेक्रेटरियान हैं तालीमुल कुरान जो है उनको तवज्जो दिलाएं. लोगों से ज़ाती राब्ते भी करें. मरकज़ की तरफ से भी तवज्जो दिलाई जाए ना, उसका एक असर होता है. ठीक है. तो आप जो तवज्जो दिलाएंगे तो उसका ये होगा कि पर्सनली मरकज़ के सेक्रेटरी तालीमुल कुरान ने हमें लिखा है ज़ैली तंजीमों को, खुदाम अल-अहमदिया अंसारुल्लाह को, लजना को इन्वॉल्व करें, वो लोग करें. और ये नहीं है कि एक दिन ही 2 दिन वक्फ़ किया. वक्फ़े आर्ज़ी कम से कम 2 हफ्ते की पहले शर्त ही चले, आप 10 दिन ही कर लिया करें, 10 दिन से 2 हफ्ते तक, तो ये भी बड़ी कामयाबी है. अस्सलामुअलैकुम. हज़ूर दाऊद मजोका खाक साहब का नाम. अच्छा सेक्रेटरी माशाल्लाह. ख्वाजा. ताल्लुकात कितने लोगों से बनाए हैं? हजूर इस साल हमने 124 मेंबरान पार्लियामेंट जो हैं उनसे नेशनल सतह के ऊपर मीटिंग्स की हैं. The Secretary Kharija also mentioned how in recent days, politicians and media in Germany have been more vocal in their criticism of the Israeli government with regards to the ongoing war it is waging in Gaza. हजूर अजीब बात है, चंद दिनों से जब से वो यूके ने और फ्रांस ने और कनाडा ने मिलकर स्टेटमेंट जारी किया, उसके बाद से अचानक सब ने जो है वो बोलना शुरू कर दिया है. 2 दिन पहले आपके चांसलर ने भी कह दिया जी 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 कि हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि हम उसके खिलाफ बोल नहीं सकते. लेकिन अब जुल्म इस हद तक बढ़ गया कि हम इसराइल को कहते हैं कि अब कंट्रोल करो और ये बंद करो. जी. अब वो वॉर क्राइम्स का लफ्ज़ भी इस्तेमाल शुरू कर दिया उन्होंने. इसने अब इतनी ज़रूरत दिखाई है इस चांसलर ने कि ये बोल दिया. जी. ये चंद दिनों में हुआ है, पिछले अचानक हो गया. जर्नलिस्ट ने भी बोलना तो शुरू ये कर है दिया. कनाडा, फ्रांस और यूके ने जो इकट्ठा किया है उसकी वजह से जरूर इसलिए कि जो है वो एक्सपोर्ट नहीं रोक रहे. ये भी एक मसला है. हम हर मीटिंग में इस बात को उजागर करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी आर्टिकल्स उसने में. स्पेन ने किया है ना. जी जी उन्होंने कहते किया. हैं हम नहीं कर रहे. जी अगर जरूरत दिखाई है ना उसने, जी बिल्कुल दिखाई है. तो फिर आप लोग इतने बड़ा मुल्क है कुछ दिखाते जो डरे हुए हैं. भाई आप लोगों ने तो नहीं मारा था ना. हाँ जी. ये हिटलर ने मारा था तो वो हिटलर तो मर गया जी है. अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि क्योंकि उसने 6 मिलियन यहूदी मारा था इसलिए आपने 6 मिलियन मुसलमान मारना जी है. जी बिल्कुल. ये बात तो कुछ समझाए ना लोगों को. जी. तमाम मुसलमान तंजीमों में सिर्फ जमात है जो कि इस बारे में सबसे पहले बोली है और सबसे ज़्यादा वाज़े और क्लियर बोली है. और अभी भी चंद दिन पहले भी एक मेंबर पार्लियामेंट ने ये इस बात को माना है, एक्सेप्ट किया अब कि सबसे पहले जमात अहमदिया ने इस मामले के ऊपर हमारी. ठीक है, बोलते रहना चाहिए, अपना स्टैंड तो रखें ना. जी. During the mulaqat,
National Amir Sahib of Germany asked Hazrat Khalifatul Masih for guidance about those young Ahmadi Muslims who become less attached to the Jamaat due to Western influence. These are the challenging issues. You have to face them and try to involve all the auxiliary organizations, Lajna, Ansar, Khudam, and your Tarbiyat department, as well as the missionaries, Murabbis, so that they all work together and make a concerted and consolidated effort. In this way, you can bring them close to the Jamaat. Some of them have some grievances against their local office bearers. Some only have their worldly desires. Some have some problems or issues because of their family matters. So you will have to sort out what is the cause of it and then do accordingly. As the mulaqat concluded, one of the attendees asked if Ahmadi Muslims can donate to mosques of non-Ahmadis if they ask for help. If you are not going to pray behind them, and if they are speaking against you, why should you offer? Once somebody asked Hazrat Muslim that some non-Ahmadis are asking for mosque fund. So should we pay? Sometimes why should we pay our money to those people who are working against us? So if they do not believe in the Imam of the age, then why should we give our money to them instead? We should offer our money for our own mosque. It's not a sin anyway, but the better is to avoid it. Right? Jazakumullah, Jazakallah Huzur. As the mulaqat concluded, the Amla had the opportunity to have a picture with Hazrat Amirul Mu'mineen. The following day, Ahmadi Muslims from Sector 78 Jamaat of France had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. The attendees, majority of whom were of Arab origin, had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad, UK. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves. Hazrat Amirul Mu'mineen inquired about the activities of the local Jamaat from the Sadr of that particular Jamaat. कितना बैतों का टारगेट रखा हुआ है आपने वहाँ अपनी जमात के लिए? On avait une target de 5 bay'ah. Also 5 का टारगेट रखा था बस इतने लोग तो यहाँ आ गए हैं, हर एक को एक एक टारगेट भी दें तो 15-16 सब बंदे बन जाते हैं। बहुत थोड़ा टारगेट है, ज़रा बड़े टारगेट रखा गए हैं। 5 टारगेट से दुनिया फ़तह नहीं होगी। तो कई सदियाँ सेंचुरीज गुजर जाएंगी अहमदी बनाते हुए। एम्बिशियस प्रोग्राम बनाएं। हजूर अहबाब जमात से उनके माली वसाइल तनहा वगैरह पूछने पड़ते हैं बजट बनाने के लिए। क्या हजूर ये बेहतर क्या ऐसे किया जा सकता है कि खुद ही लोगों को ये कहा जाए कि वो चंदा अपना कैलकुलेट करके बता दिया करें कि वो माहाना कितना अदा करेंगे, क्योंकि तनहा वगैरह बताने में बात यह है बताने में लोग हेजिटेट करते हैं तो उनसे कहें कि ख़ासतौर पर मूसी जो हैं उसको तो इसलिए उसकी स्टेटमेंट बदल दी। पहले ये होता था इनकम बताओ, अब स्टेटमेंट में ये आता है कि जो मैं चंदा अदा किया है वो मैंने अपने इनकम के मुताबिक किया है, तकवा को सामने रखते हुए। इसी तरह उनसे कहें कि तुम लोग ये ना लिखो कि मेरी इनकम इतनी है, लिखो जो मैंने चंदा दिया अपने इनकम के मुताबिक दिया और मैं इतना ही दे सकता हूँ, या मैं इतना चंदा दे सकता हूँ जो मैं अदा कर रहा हूँ। बाज़ लोगों के हालात ऐसे हैं, महंगाई भी अब ज़्यादा हो गई है, अखराजात बढ़ गए हैं कुछ, तो इसलिए लोग पूरी तरह पे नहीं कर सकते। जब आप इनकम पूछ के कहते हैं इतने वो दो तो वो फिर परेशान होते हैं लोग और कुछ बताते भी नहीं, फिर झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलने से बेहतर है कि थोड़ा सच्चाई पे कायम रहें और थोड़े पे चंदा दें, जितना भी चंदा देना है वो दें सही तरह। ठीक है हजूर, सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग जमात के निज़ाम को एक कंपनी के तरीके की तरह चलाना पसंद या करना चाहते हैं, उन लोगों और हमारे लिए इसमें आपकी क्या रहनुमाई है? जमाती निज़ाम जो है जमाती कवायद बने हुए हैं, चलाना चाहते हैं तो आप सब कहें ना जब हमारे पास कवायद ना हो। हमारी ज़ैली तंजीमें उनके कवायद हैं, दस्तूर असासी है। हमारा मरकज़ी निज़ाम है उसके कवायद हैं, दस्तूर असासी है।
اس میں مرکز کے کیا کام ہے اس میں بھی دستور میں قواعد رولز اینڈ ریگولیشنز میں لکھا ہوا ہے. مقامی جماعتوں کے کیا قاعدے ہیں اس میں رولز اینڈ ریگولیشن میں لکھا ہوا ہے. سیکرٹری خارجہ کا کیا کام ہے, صدر کا کیا کام ہے, جنرل سیکرٹری کا کیا کام ہے, تربیت کا کیا کام ہے, مال کا کیا کام ہے, وہ ہر ایک کا کام لکھا ہوا ہے. اس کے مطابق چلائیں گے. وہ ہمارا بنا ہوا, ہم نے اپنا رولز اینڈ ریگولیشن فالو کرنے ہیں. کمپنی کیا چلاتی ہے تو وہ ہم نے جو اچھی چیزیں ہیں, بعض باہر کی چیزیں وہ بھی لے لی ہیں اس میں, جو روحانیت کو بہتری کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں. تو ہم نے تو اس طرح چلانا ہے. تو وہ ان سے جو بھی کہتے ہیں نا یہ کمپنی کی طرح چلاؤ, ان سے کہو جی ہمارے پاس تو یہ کتاب ہے, یہ رولز اینڈ ریگولیشن ہے, ہم نے تو اس کے مطابق چلانا ہے. یہ روحانی نظام ہے, یہ صرف دنیاوی نظام نہیں ہے بلکہ ایک روحانی نظام بھی ہے. اور اس میں ہم نے جو کام کرنا ہے وہ صرف یہ کسی کمپنی کو فائدہ پہنچانے کے لیے نہیں کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور جماعت کے جو ہم کام کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو رضا حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. کسی بندے کو خوش کرنے کے لیے یا مرکز کو خوش کرنے کے لیے یا وکیل المال کو خوش کرنے کے لیے یا امیر جماعت کو خوش کرنے کے لیے یا تبشیر میں اچھی رپورٹیں بھیج کے تبلیغ کی ان کو خوش کرنے کے لیے یا خلیفہ وقت کو بھیجنے کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمارا ایک نظام ہے جس کا آخری مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا. اس میں نے ابھی شورا یو کے کی میں نے کی ہے, اس میں خطاب کیا تھا نا, بس وہ ساری گائیڈ لائن سامنے ہے. ٹھیک ہے. تو کمپنی کو چلانا ہے ہم نے اللہ تعالیٰ کی کمپنی کو. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا سامنے ہوگی جو ہر چیز دیکھ رہا ہے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک. جزاک اللہ. On Friday, Hazrat Khalifatul Masih V Ayyadullah Ta'ala bin Nasrih al-Aziz delivered the Eid al-Adha sermon from Masjid Mubarak in Islamabad. In his sermon, Hazrat Khalifatul Masih highlighted the ongoing restrictions faced by Ahmadi Muslims in Pakistan, particularly the prohibition from performing the act of sacrifice. آج کل جماعت احمدیہ کو تو پاکستان میں قربانی سے روکا جاتا ہے اور ہمیشہ کئی سالوں سے یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں قربانی نہیں کرنے دی جاتی. تو اصل چیز تو تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہمیں قربانی نہیں بھی کرنے دی جاتی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے کہ ہم کس نیت سے قربانی کرنا چاہتے ہیں. اگر ہماری نیتیں تقویٰ پر چلتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے, اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے قربانی کرنے کی تھی تو ہماری قربانی نہ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہماری قربانیاں قبول کرنے والا ہے. جبکہ یہ لوگ جو دکھاوے کی قربانیاں کر رہے ہیں, بڑے بڑے جانور, لاکھوں روپے کے جانور خرید کر یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کی قربانی کی ہے. یہ قربانی تقویٰ سے آری قربانی ہے. کیا یہ لوگ خدا تعالیٰ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ لوگوں کے حقوق کو پامال کرو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ظلم کرو اور اپنے ظلم سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے روکو؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہیں نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے تو ہر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا یہ کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اور تم اس کے ساتھ پیار, رحم اور شفقت کا سلوک کرو. لیکن یہ لوگ آج کل جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ کر رہے ہیں یہ تو سراسر تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے خوف سے دور ہٹی ہوئی باتیں ہیں اور صاف صاف ظلم ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آنے والے لوگ ہیں یہ. اور اس کے ساتھ ہی میں تمام خطبہ سننے والوں کو, یہاں بیٹھے ہوں کو عید مبارک بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو بابرکت فرمائے. صرف ظاہری مبارک نہ ہوں بلکہ حقیقت میں ہم اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کر کے اپنے آپ کو اس مبارک بات کا حقدار بنانے والے ہوں. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper,
spoke regarding the responsibilities of Ahmadis when responding to allegations and abuse on social media. آج کل جہاں سوشل میڈیا کا فائدہ ہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے، وہاں بعض ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں، اور اسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کل مخالفین جماعت احمدیہ کے خلاف انتہائی بیہودہ گوئی بھی کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ جھوٹ اور غلاظت بکتے ہیں کہ احمدی کا دل چھل نہیں ہوتا ہے جنہیں سن کے، اور پھر رد عمل میں بعض احمدی بھی ان کے جواب غلط رنگ میں دے دیتے ہیں، نیت چاہے ان کی صاف بھی ہو تب بھی بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جن کو غلط معنی پہنائے جا سکتے ہیں۔ یہ ہمارا طریق نہیں ہے، اس سے ایک احمدی کو بچنا چاہیے۔